رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022 کے اس پینل سے آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج اس ٹرانسمیشن کا، اس نشریات کا چھٹا پروگرام ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اول تاخر ہمارے پروگرامز میں شرکت کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سارا علم دین کا خزانہ بھی حاصل ہو رہا ہوگا، اور ہر روز ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور مختلف اسلامک اسکالرز کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ایک نئے ٹاپک اور ایک مختلف اسلامک اسکالرز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو پینل ہے ہمارا، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے پینل کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پینل کی طرف، اپنے مہمانان گرامی کی طرف۔ تو میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا محمد رضوان مدنی صاحب۔ اس سے پہلے بھی یہ ہمیں 2 سے 3 مرتبہ جوائن کر چکے ہیں، اور آج ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ رضوان صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جی تو ناظرین، قبلہ علامہ محمد رضوان مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب قاری محمد حارث رضا قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز، خوش الحان ثنا خوان، جنہوں نے راول پنڈی شہر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی ہماری اس نشریات کے لیے اپنا خصوصی وقت نکالا اور آج یہاں پہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حارث بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ حارث بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری آج کی نشریات کے لیے اپنا خاص وقت نکالا۔ رمضان المبارک کی ان مصروفیات میں تھوڑا سا وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا اتنا وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا ٹاپک موضوع آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں بڑھنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کی جانب۔ اس کے بعد انشاءاللہ حمد باری تعالی ہوگی، اور آج ہم نے اس مقصد کے لیے مدعو کر رکھا ہے جناب قاری محمد حارث رضا قادری صاحب کو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں جناب قاری حارث رضا قادری صاحب کی جانب، اور ان سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ حمد کا بھی آغاز کریں گے۔ جی قاری صاحب، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ واحد و یکتا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ
اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھوڑا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب آسی پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب آسی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے قبلہ کاری محمد حارث رضا قادری صاحب ان کی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ نے تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ نے سنی حمد باری تعالیٰ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے وہ بھی بیان کی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب۔ جی ہاں، آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور منفرد ہے، تو لہٰذا آپ اول تاخیر پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا۔ موضوع ہے آج کے پروگرام کا والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی ہاں ناظرین، اس پر انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنے جا رہے ہیں آج ہم، تو لہٰذا آپ توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں ابھی علامہ رضوان مدنی صاحب کی جانب، اور سب سے پہلے جس طرح قبلہ میں نے بیان کیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے والدین مصطفیٰ، تو اس موضوع کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرما دیں، اس موضوع پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے والدین کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ دونوں ہی شخصیات بڑی حسین و جمیل اور اس آسمان کے سائے تلے نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک اور نہایت ہی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ جیسے ظاہری حسن رکھتے تھے، ویسے ہی باطنی حسن بھی رب نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہی کم عمری کے اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 545 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، اور 570 یا 571 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 557 عیسوی میں پیدا ہوئی، اور تقریباً 20 سال عمر گزارنے کے بعد آپ 577 عیسوی کے اندر اس دنیا سے وصال فرما گئی۔ آپ کی سیرت کے واقعات مورخین نے بہت زیادہ بیان کیے ہیں، لیکن میں یہ بیان کروں گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت عالم غیب سے کس طرح ہوا کرتی تھی، اس بارے میں آپ خود اپنے والد محترم سے فرماتے تھے کہ جب میں مکہ پاک کے مضافات کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور مشرق و مغرب میں پھیل جاتا ہے،
اور پھر دوبارہ سے وہ نور یکجا ہو کر میرے اوپر سایہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اور آسمان کی طرف سے لوٹ کر دوبارہ میری پشت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی میں کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو سوکھا درخت بھی ہرا ہو جاتا ہے، جب کسی زمین پہ بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت کے اندر نور محمدی ہے، تم پر سلامتی ہو۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صرف ایک نہیں بلکہ کفار نے جب آپ کو شرارت آپ کے ساتھ کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مددگار بنا کر کچھ بھیجے اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا تو آپ کا جسم بھی خوشبودار ہو گیا اور مہکیں اٹھنے لگی۔ آپ کو ہر ماہ کوئی نہ کوئی نبی آ کر سلامی پیش کرتے اور مبارک دیتے کہ اے آمنہ مبارک ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آنے والے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے، جن کو مورخین نے بڑی طول کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں بھی ہوں گی، لیکن ایک حدیث پاک آپ کی نظر کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ہمیشہ منتقل ہوتا رہا ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والدین کو کتنے زیادہ کمالات عطا فرمائے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا عالم کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شانوں عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ناظرین، گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا، اور آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے براہ راست۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی دیر نہیں کیجیے اور ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ناظرین، ابھی بڑھتے ہیں ہم ہمارے موضوع کی جانب۔ قبلہ ابھی یہ تو تھا تعارف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا، یہ آپ نے تعارف بیان کیا۔ اب آتے ہیں کچھ عقائد کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے والدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے والدین جہنمی ہیں، آپ کے والدین کافر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ لوگ یہ بک دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، اور ایسا جو کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید ہے، تاکہ ہمارے ناظرین، ہمارے آڈینس کو پتہ چلے کہ جو لوگ ایسے کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، اور ان کے بارے میں عقیدہ ہمیں کیا رکھنا ہے، تاکہ جو درست معلومات ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچ سکیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کہنے کے باوجود بھی اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ علماء متاخرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نہ صرف والدین بلکہ آپ کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام مومن اور موحد اور جنتی ہیں۔ اللہ سبحان، بے شک یہ اجماع کرنے والے کوئی میرے اور آپ جیسے بندے نہیں ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی، امام قرطبی، حافظ شمس الدین دمشقی، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب الکلیل حضرت عبد المہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑے بڑے علماء کرام،
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 6 رسائل اس بات پہ لکھے کہ آپ کے والدین بالیقین جنتی ہیں، اور دیگر علماء کرام نے بھی اس بات پہ بڑا کلام فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی رائے قائم کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے اپنائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین وہ جنتی ہیں۔ بہرحال اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شریعت ہے، ان کا جو دین ہے، وہ ملت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اس لیے وہ معاذ اللہ مشرک اور کافر نہ تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کے دین پر ہونے کی وجہ سے وہ مومن اور موحد تھے، اور جو مومن اور موحد ہے بالیقین وہ جنتی ہیں۔ اور دوسری دلیل اس پر یہ دی جاتی ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، اور اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ تمام موحد تھے، جنہوں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، تو وہ سارے کے سارے زمانہ فترت میں اس دنیا سے جانے والے وہ بالیقین موحد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری دلیل اور بڑے مزے کی دلیل یہ ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں اور احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین کو زندہ فرمایا، دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان کیا۔ کتنی کمال کی بات یہ ہے، بڑے صحابہ کرام ہیں لیکن کوئی صحابی والدین مصطفیٰ جیسا نہیں ہے جن کو دوبارہ زندہ کر کے حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ کیا کہنے، یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا خاصہ ہے۔ سبحان تو یہ طریقے اختیار کیے ہیں علماء نے امت کو سمجھانے کے کہ اس طرح کے نظریات بالکل قائم نہ کیے جائیں جو ہماری سارے عبادات اور ہمارے ایمان کو بھی تباہ کر دیں۔ لہٰذا اپنے نظریات کو ٹھیک کرنا چاہیے اور علماء اہل سنت کے موقف کو اپنانا چاہیے۔ جی محترم ناظرین، ابھی آپ نے سنا، یہ عقیدے کے حوالے سے بہت ہی اہم گفتگو تھی، اور آپ اس کو یاد بھی رکھیے گا کہ بلا میں آپ کی اسی گفتگو سے ہی ایک سوال لینا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے آخر میں یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا، تو یہ کیسے ممکن، اور اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں، کیونکہ ناظرین ہمارے سن رہے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں کہ زندہ کیا، یہ ایک تو بہت ہی حیرانی والی بات ہے، بندہ سن کے پہلے حیران ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ایمان کے حوالے سے بات کی زندہ کرنے کے بعد، تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ سیدھے سے ہی اس بات کا رد ہی کر دیتے ہیں، جی جی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک اس بات کو سنا ہی نہیں، آپ تو یہ اپنے سے کر رہے ہیں۔ اللہ، تو جس بات کا علم نہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم یہ قرآن نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں نے یہی روایت ایک جگہ پہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، تو کچھ دوست میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے لوگوں کو سنا ہے، بڑا علم ہے ہمارے پاس، ہم یونیورسٹی لیول تک پڑھے ہیں، لیکن کہیں یہ روایات نہیں پڑھی۔ تو میں نے پھر انہیں بیان کیا کہ اگر کسی نے کوئی روایت نہیں سنی یا کسی حدیث کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا ہو، یہ ہر کسی کے ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ تو شرعی طور پر اور نہ ہی عقلی طور پر یہ بات محال ہے کہ کسی کا دوبارہ زندہ ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تو اللہ نے پھر بڑا مقام عطا فرمایا ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے۔ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا کہ جس بندے نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔
قرآن پاک کے اندر ہی وہ واقعات موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو یہ بات تو بالکل نہ شرعاً نہ عقلاً محال ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسے زندہ فرمایا۔ اس بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک حجون نامی گھاٹی کے قریب گئے تو آپ پر غم کی کیفیت تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ اپنی اونٹھی سے اترے، اور جب دوبارہ واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے، خوشی آپ کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لے کے گئے تو آپ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے، پریشان تھے، اور جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو بڑے خوشی واپس تشریف لائے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی اور میں نے اپنی والدہ کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے والدین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کیسی تمنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث پاک ہے جس نے اپنے والدین کے چہرے کی بھی زیارت کی، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک صحابی سے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کر، وہی تیرے لیے جنت ہیں، وہی دوزخ ہیں۔ یہ کتنی باتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ کیا حضور علیہ السلام کا خود دل نہیں کرتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے والدین کی زیارت کریں، کیوں نہیں، وہ ان کے لیے دعا کریں؟ آپ نے دعا کی، رب ذوالجلال کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر یہ روایت میں موجود ہے کہ آپ نے ایک درخت لگایا اور درخت لگا کے کہا کہ اگر یہ سوکھا درخت ہرا ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کو زندہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ سوکھا درخت تھا، وہ ہرا ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کے یہ مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں یہ احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں یہ ہمیں سن کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی محترم ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تو ٹاپک ہی ایسا ہے کہ یہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا، کیونکہ بہت ہی طویل گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما پر۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو قبلہ سے انشاءاللہ وقت لیں گے اور اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو اگر ہو سکی تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت سعادتوں والا مہینہ ہے، کوشش کیجئے خوب عبادت کی جائے اس مہینے میں، تلاوت قرآن کی کثرت کیجئے، اور خاص طور پر جو غریب ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد کیجئے، مالی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے آپ ضرور ان کی طرف بھی نظر رکھیے گا، ان کی مدد کیجئے گا۔ آئیے میں ایک مرتبہ پھر بڑھنا چاہوں گا جناب قاری محمد حارث رضا نقشبندی صاحب قادری صاحب کی جانب، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول سے ہمارے ناظرین کے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما دیں اپنی خوبصورت آواز میں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور مقطع، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں، بھلے ہی نرالے انداز میں قبلہ قاری حارث رضا قادری صاحب نے کلام پاک پڑھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ نے بھی بہت لطف اٹھایا ہوگا اس کلام سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام تھا جو قبلہ نے پڑھا، اور ہمارے آج کے اس پینل کو، آج کے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، اور آج آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ قبلہ قاری صاحب آپ کا بہت بہت ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج وقت عطا فرما کے اس کے بعد ہمارے پینل کو آپ نے بہت ہی خوبصورتی بخشی۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اختتام کی جانب، اور آخر میں میں ایک بہت ہی خوبصورت قبلہ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ قبلہ نے ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے اچھی اور خوبصورت گفتگو فرمائی والدین مصطفیٰ اس موضوع پر۔ تو آغاز میں آپ نے کچھ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں یا کافر ہیں نعوذ باللہ۔ آپ نے اس حوالے سے 3 طریقے بیان فرمائے کہ علماء کرام نے 3 طریقے اختیار فرمائے ہیں ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ایمان والے تھے۔ تو یہ آپ نے نقلی دلیلیں جو ہیں وہ بیان فرمائی اپنی گفتگو کے اندر، لیکن آج کل کچھ دور ایسا آ چکا ہے اور لوگوں کا کچھ ذہن ہی ایسا بن چکا ہے کہ وہ جو عقلی دلیل ہوتی ہے اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اس کو جلدی پکڑ لیتے ہیں، اس کو جلدی پک کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے نقلی دلیلیں بیان کی ہیں، تو کچھ عقلی دلیل بھی بیان کر دیں ہمارے ناظرین کے سامنے، تاکہ ناظرین کو اس حوالے سے بھی کچھ معلومات مل جائیں کہ عقلی طور پہ اگر کسی کو سمجھانا ہے تو وہ ناظرین ہمارے سن کے اس گفتگو کو یاد کر کے دوسرے کو کسی کو سمجھا سکیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے رومال کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اس کو صاف کرنا ہوتا تو میں دھونے کی بجائے آگ میں ڈال دیتا تو وہ صاف ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگ اس کو چھوتی تک نہیں تھی بلکہ اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر دیتی تھی۔ اب دیکھیے، جس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہو جائے اس کو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایک کپڑا ہے، ایک کاٹن ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہوں، کیا اس کو آگ جلا سکے گی؟ ان کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی سکیں گے کہ ان کے جہنم کی آگ چھو سکے گی؟ بہرحال یہاں پہ ایک مجھے بات یاد آ گئی۔ ایک بندہ کسی دودھ بیچنے والے گوالے کے پاس برتن لے کے چلا گیا اور اسے جا کے کہا کہ میرے برتن میں دودھ ڈال دو۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس کے اندر کچھ مٹی وغیرہ لگی تھی، تو گوالا کہنے لگا کہ اس کو پہلے صاف تو کر لو پھر مجھ سے دودھ لینے آ جانا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ ڈال دو دودھ۔ گوالا کہنے لگا کہ یہ رب کا نور ہے، میں گندے برتن میں کیسے ڈال دوں؟ رب کا نور ہے، یہ گندے برتن میں کیسے ڈال دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جاہل اور ان پڑھ کو بھی یہ سینس دی ہے کہ وہ اللہ کا نور جو دودھ ہے اس کو گندی جگہ پہ نہیں ڈالتا۔ تو کیا رب ذوالجلال کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی غلط جگہ پہ رکھ دیا؟ آج ہم یہ بار بار اپنی قسمت کو جگانے کے لیے اور ناز کرنے کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، فیہم رسولہ، ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اگر میں اور آپ مومن بن کر اپنی قسمت پہ ناز کریں تو فیہم کے مصداق تو آپ کے والدین بھی ہیں، جن کے رحم سے، پشت سے رحم کے اندر نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ تو جن میں اللہ کا رسول بھیجا پہلے وہ آپ کے والدین ہیں، پھر وہ امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مومنین پہ پہلے احسان کیا وہ آپ کے والدین ہیں، بعد میں یہ احسان ہم تک پہنچا ہے۔
ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ان جیسے عظیم والدین نے ہمیں حضور علیہ السلام کا دامن عطا کیا ہے۔ جی بہرحال یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ یہ کس طرح بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ یہ بالکل بے سود بات ہے۔ جی تو محترم ناظرین، علامہ رضوان مدنی صاحب کی آپ نے خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، اور آخر میں قبلہ نے عقلی دلیل بھی دے دی کہ عقل اگر بات کو نہیں مان رہی ہے تو پھر بھی عقلی طور پہ آپ نے سمجھایا ہمیں کہ عقلی دلیل یہ ہے، جو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مثال بیان کر کے ہمیں سمجھایا۔ اب آگے سمجھنا نہ سمجھنا یہ مرضی ہے نہ سمجھنے والے کی، اور بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر آپ عقل کے چکروں میں پڑیں گے تو کہاں گم ہو جائیں گے، تو لہٰذا جب بھی کچھ کرنا ہے، کچھ سوچنا ہے تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات آسان فرماتا چلا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مہمانان گرامی جنہوں نے آج ہمیں وقت عطا فرمایا، قاری محمد حارث رضا قادری صاحب آپ نے اور علامہ رضوان مدنی صاحب نے ہمیں وقت دیا، میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، اپنا وقت دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے آنے والے پروگرام کا بھی آپ حصہ بنتے رہیے گا انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خوبصورت ٹاپکس کے ساتھ، خوبصورت علماء اکرام کے ساتھ، اپنے خوبصورت پینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان، رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان۔